جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ نبوت ملنے سے پہلے کون سی عبادت کرتے تھے؟ نبوت سے پہلے حالانکہ اسلام نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو اور ان کے دادا وغیرہ کا مذہب کون سا تھا؟ بھائی دیکھیے، اہل مکہ عموماً اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کرتے تھے، اسی بنیاد پر وہ حج کرتے تھے، اور حج میں وہی طریقہ عمومی طور پر تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لوگوں نے سیکھا تھا، یعنی مینا جانا، عرفات جانا، پھر مزدلفہ آنا، پھر کنکڑیاں مارنا، لیکن نہیں یہی طریقہ تھا۔ اسی لیے وہ اعتکاف بھی ان کے ہاں مشروع پایا جاتا تھا، طواف بھی بیت اللہ کا ان کے ہاں پایا جاتا تھا، ان کے ہاں بیت اللہ کا طواف، بلکہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ عاشورہ کا روزہ بھی وہ لوگ رکھتے تھے۔ وہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کرتے تھے، البتہ اس کے اندر انہوں نے شرک کو داخل کر لیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اس ملت پر رکھے، لیکن آپ ان کے شرکیہ کسی کام میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ اس کی سب سے واضح دلیل وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی انہوں کا واقعہ ہے کہ میں اللہ کے رسول طواف کر رہا تھا، تو جس طریقے سے ان لوگوں نے وہ جو ان کا عصاف اور نائلہ جو بت تھے ان کو زمزم کے پاس رکھ دیا تھا، تو چونکہ اس کو چھوتے تھے اور چلتے تھے تو ہم بھی اس کو چھوئے، تو آپ نے منع کیا نہ ایسا نہ کرو، تو کہا پھر دوسری بار میں ادھر سے گزر کے چھونا چاہا تو آپ نے سختی سے منع کیا، کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو باطل طریقے تھے، گمراہی شروع، آپ نے اسے اپنے آپ برات کی، دور رکھا ہے نا، لیکن عمومی طور پر آپ جو ہے دین حنیفی کے اوپر باقی تھے۔ البتہ دین حنیفی کی جو تفصیلات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، یہ اس وقت ابھی تک نازل نہیں ہوئے، جب آپ نبی ہوئے ہیں تب آپ کے اوپر یہ چیزیں نازل ہوئی۔ جی یہاں پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ مثال کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں کیسے معلوم تھی، یعنی کیا کوئی اس دور میں بھی اللہ کے ایک بندے، جماعت تھی؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو عموماً ملت ابراہیمی پر یہ چیزیں باقی تھیں ان کے یہاں، اور کچھ ایسے کم لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو اس سے بچائے رکھا، جیسے زید ابن عمرو بن نفیل، حضرت سعید ابن زید کے والد، وہ شرک نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بکریاں چرا رہے تھے، ان کو کسی کھانے پر جو ہے وہ مدعو کیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تم لوگ کھانا نہیں کھاتا، اس لیے کہ تم لوگ اپنے ذبیحہ کہاں کرتے ہو، اہل مکہ کا جو عام رواج تھا بتوں پر کرتے ہو، میں جو ہے اللہ کے نام پر ذبح کیوں جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطری طور پر یہی دین حنیفی پر، اور وہ طریقہ جو دین حنیفی کا ان کے ہاں کچھ باقی رہ گیا تو اس پر عامل تھے آپ، البتہ جو شرکیہ ان کے کام تھے اس سے اپنے آپ کو بچایا کر۔ یعنی اس دور میں لوگوں کی ایک جماعت تھی، جماعت نہیں لیکن افراد ایسے دو ایک رہے ہوں گے، لیکن ایک جماعت نہیں کہا جا سکتا۔ آپ کے دادا اور والدین کے بارے میں امام سیوطی رحمہ اللہ نے بڑی کوشش کی ہے کہ وہ دین حنیفی پر تھے، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔